السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر. ہمارا پروگرام مصحف الکریم، جس میں ہم بات کر رہے ہیں رباب قاسمی صاحبہ سے اور جان رہے ہیں ان کی کتاب کے بارے میں. آئیے ہم مزید جانتے ہیں مصحف الکریم کے بارے میں. السلام علیکم رباب صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ، شکر ہے پروردگار کا. اچھا، ہم اپنے پہلے پروگرام میں ماشاء اللہ آپ سے بات کی تھی اور ہم کوشش کر رہے ہیں مصحف الکریم کے بارے میں جاننے کی اور مزید آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو آپ مجھے بتائیے گا قرآن پاک کی جی مصحف الکریم پہ ہم نے گفتگو کی ہے اور انشاءاللہ اس کے اندر جو ہماری کہا جائے ہم نے تفسیر مرتب کی ہے، تالیف کی ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تمام جو اب تک سورے ہم نے کور کیے ہیں ان پہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اچھا، میرا آپ سے سوال ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، قرآن پاک سب کے لیے نازل ہوا ہے، انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، اور قرآن پاک کی تفسیر اس لیے ضروری ہے اور ہمارے زمانے میں اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ہم اس وقت میں نہیں تھے جب کہ قرآن نازل ہوا ہے. بعض واقعات اور معاملات ایسے تھے کہ جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعہ ہوا، جیسے جنگ بدر، جنگ احد، ان تمام جنگوں پہ آپ جب دیکھیں، یا کوئی اور معاملات جو زندگی میں وقوع پذیر ہوتے رہے، اس سے ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے سوال کیا گیا ہے. جیسے مال غنیمت پہ، مال پہ بات ہوئی، فے پہ بات ہوئی، تو وہ سب چیزیں نبی سے ڈائریکٹ لوگ پوچھتے رہے کہ یہ کیا چیز ہے. جیسے ہم سلوات کے متعلق سنتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے اندر یہ تھا کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی صلو علیہ وسلم تسلیما. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا ہے کہ ہم آپ پہ سلام تو بھیجتے تھے لیکن سلوات کیا ہے، جبکہ یہ بہت پرانی چیز ہے. سلوات آج سے نہیں ہے، ہر نبی نے سلوات بھیجی ہے، ہر قوم نے سلوات بھیجی ہے. تو اس وقت ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں لوگ بھولتے گئے، اس سے منحرف ہوتے گئے یا اسے بھلاتے چلے گئے. تو یہ سوال آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جو ہے ان کے اصحاب نے کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پہ سلام تو بھیجتے ہیں لیکن سلوات کیا چیز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی کہ اور کس طرح سے بھیجا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پہ آدھی دم کٹی مختصر سلوات نہ بھیجو بلکہ مکمل سلوات بھیجا کرو، اور وہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ مجھ پہ اور آل پہ. تو ملائکہ اور پروردگار یہ دونوں یہی کام کر رہے ہیں. تفسیر کرنا اسی لیے ضروری ہے کہ ہم تک جو باتیں پہنچ رہی ہیں، جو باتیں اب تک پہنچی ہیں یا قرآن جو ہمیں بتا رہا ہے، اس کے معاملات کو ہر انسان سمجھ نہیں پاتا ہے. اس لیے وہ حاشیوں میں تلاش کرتا ہے کہ اس آیت کا کیا معاملہ تھا، یہ کب نازل ہوئی، جو ہے سفر میں نازل ہوئی یا یہ بستر مبارک پہ نازل ہوئی یا کہ جو ہے جنگوں میں نازل ہوئی، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا چیزیں تھیں جن پہ یہ آیتیں نازل ہوئی. تو اس لیے تفسیر کرنا بہت ضروری ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کے کئی ظاہر بھی ہیں اور کئی باطن بھی ہیں. تو ہر آدمی اپنے طور پہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم چاہے جتنی کوشش کر لو، جتنی کوشش کر لو، اور ایک سورے کی جو ہے ایک آیت کی جو ہے تم تفسیر کر بھی لو تو وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ وہ تم ہم سے اس کی تفسیر نہ لے لو. تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر ہونا ضروری ہے. اچھا، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد میں تفسیر کی طرف متوجہ ہوئے؟ ان کے زمانے میں دکھایا تھا، انہوں نے متوجہ کیا تھا؟ ہر زمانے میں متوجہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے جو ہے وہ محبت وحی رہے ہیں، یعنی کہ مرکز رہے ہیں وحی کا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر نہ بتاتے یا جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں ان کے متعلق نہ بتاتے. بالکل جو کچھ انہوں نے بتایا اپنے حدیثوں کی صورت میں یا
جو ہے قرآن کی آیتوں کو بیان کیا حقیقتاً، کیونکہ دیکھیں سب کو ہم لوگ نہیں، کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہیں، ٹھیک ہے، جو محکم ہے ان کو تو ہم پھر بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری شریعت پہ جو ہے وہ ہیں، قصص پہ ہیں، لیکن جو متشابہ ہیں ان کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ بہت 7 قسم کی جو ہے وہ آیتیں موجود ہیں، اس طرف جانا بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن میں صرف یہاں بتاتی چلوں کہ 7 قسم کی آیات قرآن میں موجود ہیں اور ہم سب کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے محمد و آل محمد وہ محکم مینارے ہیں جن کے ذریعے سے تفسیر قرآن پاک، یعنی کہ جو پروردگار کہنا چاہ رہا ہے ہم سے، اس کے انٹرپریٹر جو ہیں، ان کو بیان کرنے والے، اس کو کھول کے بیان کرنے والے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک صرف استغفر اللہ کو لیں، قرآن میں کتنی جگہ پہ آیا ہوا استغفر اللہ، اس کی تفسیر میں ہی جائیں تو حضرت علی نے ہر شخص کو الگ الگ جو ہے وہ اپنے معاملات کے حل کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے اور آخرت کی ضرورتوں کے لیے، حل کے لیے استغفار جیسی چیز، استغفر اللہ ہی ایک بتایا ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اس کے ظاہر بھی ہیں اور کتنے باطن بھی ہیں۔ تو جو اللہ کا علم ہے وہ محدود نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود علم ہی علم ہے، اور محمد و آل محمد اس علم کے نشر کرنے والے ہیں، اس علم کے اوپر چلانے والے ہیں۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، میرا آپ سے سوال ہے کہ تفسیر پہ گفتگو کیوں نہیں کی جاتی؟ ہاں، یہ خواتین میں زیادہ ہے۔ تفسیر کی پہلے تو کتابیں اتنی موٹی موٹی چھپ، بالکل ٹھیک ہے، وہ دیکھتے ہی بندہ گھبرا جاتا ہے، اتنی موٹی تفسیر اٹھائے گا، یعنی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک جگہ مخصوص کریں اور بیٹھیں، اور پھر پاکیزگی اور باوضو ہونا، یہ سب مشکل معاملات ہوتے ہیں عورتوں کے لیے بھی، اور چاہے جو بھی ہو، ان مردوں کے لیے بھی۔ بالکل بالکل تو پہلا تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تفسیر تو آپ کو باوضو رہنا ہے، کیونکہ قرآن کو آپ جو ہے وہ اپنے پاکیزگی کے ساتھ چھونے کی اور پاکیزگی کے ساتھ اسے اٹھانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس کے الفاظ کو چھونے کی، کیونکہ یہ دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے، تو کیا آپ اپنے مالک کے سامنے با ادب جائیں گے یا بے ادب جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم پہ غلامی کا توق اور کنیزی کا توق ہمارے گلے میں اس طرح سے نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس زندگی کو گزارتے ہیں جو غلامی اور کنیزی کرتے ہیں، جبکہ ہمیں کرنا چاہیے، ہم اپنے مولا و آقا کے ہیں، غلام ہیں، کنیزے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، لیکن اس چیز کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہمیں اللہ کے سامنے جاتے ہوئے، اپنے مالک معبود کے سامنے جاتے ہوئے احترام اور پاکیزگی، جتنا وہ پاک ہے اتنا پاک کرنے کا جو اس نے طریقہ بتایا اس کو ادا کرتے ہوئے اتنا پاک ہونا ہمیں پڑے گا، تو ہم اس کے کلام سے ہم جا کے پھر گفتگو کریں گے۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ پروردگار عالم سے گفتگو کروں تو میں جو ہوں وہ کیا کرتا ہوں، وہ نمازیں پڑھتا ہوں، اور جب دل چاہتا ہے کہ پروردگار عالم مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ یہ گفتگو ہے انسان کی اور پروردگار کی، تو اس لیے تفسیر پہ جاتے ہوئے لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ مالک کے سامنے جانا آسان نہیں ہے، اس لیے باوضو رہنا بھی ضروری ہے۔ اور تفسیر کی جہاں تک بات ہے، جو تفسیریں لکھی گئی ہیں یقین جانیں کہ وہ بہت سخت ہیں، وہ ان حوضوں کے اور ان لیول کے اس پہ لکھی گئی ہیں جو عام لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، جو عام لوگوں کو کے لیے ضروری ہے۔ خصوصاً ہم جیسے اہل تشیع ہیں وہ تلاش کرتے ہیں فضائل کی کون سی آیت ہے، سب سے پہلے ہم محمد و آل محمد کو قرآن میں تلاش کرتے ہیں، تو وہ نہیں ملتی ہمیں، وہ نماز کی اور مسائل اور باقی شریعت کے مسائل اور قصص مل جائیں گے، لیکن فضائل پہ آپ کو شاید ہی حاشیے میں لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ آیت جو ہے حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی، تو حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی، یہ رسول اللہ کی شان میں نازل ہوئی، اس لیے اس طرف جاتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سوال ہے میرا کہ تفسیر کی کتنی اقسام ہیں؟ ہمارے مسلک میں کس
قسم کی تفسیر کو اہمیت دی جاتی ہے؟ دیکھیں تفسیر کی اقسام تو بہت ساری ہیں. تفسیر بالرائے ہے اور تفسیر بالمعصومین علیہ السلام. یہ دو بڑی ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں. باقی تو سب کہا جائے کہ بہت مطلب مختلف ہیں، موضوعی ہیں، اور یعنی کہ کسی ایک ٹاپک پہ کچھ آیتوں کی تفسیر لکھ دینا اسے موضوعی کہتے ہیں. لیکن تفسیر کی دو بڑی اہم ترین جو ہیں وہ ہیں تفسیر بالرائے اور تفسیر بالمعصومین علیہ السلام. تفسیر بالرائے کی ہمارے مسلک میں مذمت ہے، کیونکہ اگر ہم تفسیر بالرائے کا مطلب ہے اپنی طرف سے کوئی بھی تفسیر کر لی جائے. آپ دوسرے مسالک کو اٹھا کے دیکھیں، ان کی تفسیروں کو پڑھیں، تفسیر کبیر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دوسرے مسالک کس طرح سے اپنے طور پر اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی آیت ہے اس کی انٹرپریٹیشن وہ خود کرتے ہیں، اس میں سے خود وہ جیسا چاہے نکال لیتے ہیں. تو قرآن ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں. لیکن معصومین علیہ السلام کو یہاں پہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو جیسا اللہ بیان کر رہا ہے ویسے بندوں تک پہنچائے. تو بالرائے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہم قابل کہا جائے کہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، اسے ہم اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی کتنا بھی کوشش کر کے ایک آیت کی تفسیر کر لے لیکن وہ اسے فائدہ نہ دے گی جب تک کہ وہ ہم سے نہ پوچھے، کیونکہ وہ وارثین ہیں. جو وارثین ہوتے ہیں انہیں ہی پتا ہوتا ہے کہ اس مال میں کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں، وہ کون سا خزانہ ہے. تو محمد والے محمد ہی اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں. اور اسی لیے ہم جو اہل تشیع میں تفسیر کی جاتی ہے تو آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ لکھا ہوتا ہے کہ ان جابر بن عبداللہ انصاری ان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ جہاں فاطمہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ بتاتی ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت زیادہ روایتیں منقول کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں. تو ہم لوگ، اور خود بات بھی یہی ہے کہ نہج البلاغہ کے اندر امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کی جو صفات بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ حق کی باغیں ہیں، حق کی باغیں ہیں. یعنی کہ اگر گھوڑا دوڑ آئے تو اس کی جو باغیں لگامیں پکڑی ہوئی ہیں سمجھے وہ معصومین علیہ السلام ہیں. یعنی کہ علم کی باغیں ان کے پاس اللہ نے دی ہیں، اور پھر دین کے پرچم اور سچ کی زبان ہے. تو اللہ سچ ہی سچ ہے، حقیقت ہی حقیقت ہے، حقیقت ہے. اور پھر کیا ہے، جو قرآن کو بہتر سے بہتر اس کی منزل سمجھ سکتے ہیں وہ انہیں بھی اور باقی لوگوں کو چاہیے کہ وہ پیاسے اونٹوں کے طرح سے ان سے علم حاصل کریں، پیاسے اونٹوں کی طرح سے. یعنی کہ اونٹ اتنا پی لیتا ہے کہ وہ مہینوں کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو ہمیں محمد والے محمد سے ہی تفسیر لینی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تفسیر میں ہر جگہ پہ معصومین علیہ السلام سے جو ہے وہ روایتیں موجود ہیں. انہی کے ذریعے سے ہم آیتوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم سورتوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. بالکل، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ رباب قادری صاحبہ آپ کا. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ پہ پھر ہم حاضر خدمت ہوں گے. جب تک اپنا خیال رکھیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کریم ٹی وی کینیڈا. میں ہوں آپ کی میزبان میں وشنا سے. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.